اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا وہ سب سے بلند ترین مینار کون سا تھا جسے بنانے کا مقصد آسمانی خدا سے جنگ کرنا تھا، لیکن جن لوگوں نے اسے تعمیر کیا ان کا کیا انجام ہوا؟ اس مینار میں ایسے کون سے پراسرار راز پوشیدہ ہیں جن کی تلاش 19ویں صدی سے فری میسنز کر رہے ہیں؟ کیا اس مینار کے پراسرار رازوں کی کوئی کڑی آج کے دور میں بھی موجود ہے؟ ان سبھی سوالات پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج ہم اس پراسرار شہر کے بارے میں بات کریں گے جو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی پراسرار اہمیت کا حامل ہے۔ عراق کا شہر بابل یہودی، عیسائی اور مسلمان اقوام کی عظیم الشان تاریخ اور ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ بابل ہی بخت نصر کا دارالخلافہ رہا، جہاں پر وہ یہودیوں کو غلام اور نوکروں کی حیثیت سے لے کر آیا اور ان سے ایک لمبے عرصے تک مزدوری کروائی۔ اس قدیم تہذیب کا صدر مقام اسیریا تھا، یہیں سے بابل اور نینوا کی تہذیب پروان چڑھی۔ عراق میں موجود ریت کے ٹیلوں کے نیچے یہ قدیم تہذیبیں آج بھی دفن ہیں، جن کی دریافت نے آج کے انسانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اب تک جتنے بھی آثار اور کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں، ان میں سے سومیری تہذیب کو سب سے پرانی اور قدیم تہذیب مانا جاتا ہے۔ شہر بابل کے دریافت ہونے والے کھنڈرات، محل کے نوادرات اور زیورات، اشوری بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں، ان کے دفن کیے ہوئے خزانے، چاہے بابل جس میں ہاروت اور ماروت قید ہیں، اور بابل کا سب سے مشہور جادو قبالہ جادو، ان سب چیزوں نے اس تاریخی شہر کو مزید پراسرار بنا دیا ہے۔ ان پراسرار مقامات میں بابل کا مینار سر فہرست ہے۔ بابل کا مینار سومیری تہذیب کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ دنیا کے بہت سے مذاہب میں اس عمارت سے متعلق بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ دنیا کے تمام مذہب مینار بابل کو خدائی کا دعویٰ اور انسان کے غرور کی علامت قرار دیتے ہیں۔ نمرود وہی بادشاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا۔ عہد نامہ قدیم کے باب پیدائش میں بابل کے مینار کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانوں کی نسل بڑھنے لگی، اور یوں سینکڑوں انسان دنیا پر آباد ہو گئے۔ زمین پر بہت سے لوگ آباد ہو گئے اور وہ سب لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل شخص تھا جو عرق، اکاد، سغار اور بابل کا بادشاہ بنا۔ نمرود ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ نمرود وہ پہلا انسان تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ بدبخت نمرود نے اپنی سگی بہن سے ہی شادی کی تھی جس کا نام اشتا تھا۔ نمرود کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمرود سے ناراض تھے۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ سب لوگ ایک ہی جگہ پر بس جائیں تاکہ وہ ان پر حکومت کر سکے، اس لیے اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک بہت بڑا مینار تعمیر کرو اور وہیں پر سارے لوگ آباد ہو جاؤ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سب لوگ ایک ہی جگہ پر رہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ سب لوگ پوری زمین پر پھیل جائیں۔ لیکن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ان نافرمان لوگوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک شہر بنائیں اور اس میں ایک ایسا مینار بنائیں جس کی چوٹی آسمان جتنی بلند ہو۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس مینار کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں اور لوگ اس عظیم الشان کارنامے پر اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں۔ اس نافرمانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اچانک سے الگ الگ زبانیں بولنے لگے۔ جب وہ آپس میں بات کرتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے منہ سے الگ الگ الفاظ ادا ہوتے۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس کے بعد مینار کی تعمیر کا کام روک دیا گیا اور بہت سے لوگوں نے بابل کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ ایک جیسی زبان بولتے تھے وہ مل کر ایک جگہ پر رہنے لگے۔ مینار بابل شہر کا ایک مقدس ترین مینار شمار ہوتا تھا۔ یہ مینار ایک بہت بڑے اور وسیع احاطے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے جن میں بت رکھے گئے تھے۔
مینار ہر طرف سے 228 فٹ اونچا تھا۔ اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ اونچی ایک عبادت گاہ تھی جس پر مردوب دیوتا کا مندر بنایا گیا تھا اور وہاں مردوب دیوتا کا ایک بہت بڑا بت رکھا گیا تھا۔ عبادت گاہ کی دیواریں سونے کی تھیں اور ان دیواروں کو نیلے رنگ کی روغنی اینٹوں سے مزین کیا گیا تھا۔ جب مینار کی چوٹی پر سورج کی روشنی پڑتی تو پورا شہر جگمگا اٹھتا۔ بابل کے اس مینار کا ذکر عبرانی اور عیسائی دونوں صحیفوں میں موجود ہے۔ ان صحیفوں میں بابل کو انتہائی نافرمان شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو نافرمانی، برائی اور فسق و فجور کا مرکز تھا۔ شہر کے مرکزی چوک پر جادوگروں اور ساحروں کی سینکڑوں دکانیں تھیں اور یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بابل کے لوگ جادو میں کس قدر دلچسپی رکھتے تھے۔ شام ہوتے ہی شہر کے بازار قندیلوں سے جگمگا اٹھتے اور مینار بابل سے ایسی روشنی منعکس ہوتی کہ شہر کے گلی کوچے روشن ہو جاتے۔ بابل کے لوگ مشرک تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بلمردوک تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ نمرود نے اس عمارت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرنے کی غرض سے بنایا تھا اور ایسے ہی ایک واقعے کی نشاندہی قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا، اے سردارو، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا اور کوئی معبود ہے، بس اے حامان تو میرے لیے گارا پکوا اور پھر میرے لیے ایک بلند محل تعمیر کروا کہ میں موسیٰ کے خدا کو ڈھونڈ سکوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 38۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو یہ حکم دیا کہ وہ حد نگاہ بلند و بالا عمارت تعمیر کروائے جس کی چوٹی آسمان کو چھوتی ہو۔ سو حامان نے ہزاروں مزدوروں کی مدد سے ایک ایسی عمارت تعمیر کی کہ تمام مخلوق میں کسی نے بھی ایسی عمارت تعمیر نہ کی ہوگی۔ ناظرین، مینار بابل اور فرعون کی تعمیر کردہ عمارت کے مقامات بھلے ہی مختلف ہوں لیکن ان دونوں کے پیچھے ایک ہی مقصد کار فرما تھا اور وہ ہے انسانی غرور و تکبر اور خدائی کے جھوٹے دعوے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی۔ ابلیس نے ہی نمرود اور اس کے جادوگروں کو وہ جادو سکھایا تھا جس کی مدد سے آسمان تک جایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بابل کے وہ جادوگر قبالہ جادو سکھاتے تھے۔ دراصل نمرود کے وہ ساحر اور جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ اس زمانے کی شیطانی تنظیم تھے جنہیں آج کے دور میں ہم فری میسنز اور ایلومناٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ ایلومناٹی کے ممبران اس مینار کو اپنی پہلی درسگاہ مانتے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق جدید سائنس اسے وارم ہولز کہتی ہے۔ دراصل یہ بابل کا وہی جادو ہے جس پر قبالہ جادوگروں اور فری میسنز کو پوری دسترس حاصل ہے اور یہی وارم ہول بابل کے مینار پر بنایا جا رہا تھا۔ وارم ہولز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں فاصلہ اور وقت پلٹ کر بہت کم ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔